بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کو ناک ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کی خدمت میں والد محترم یابو جی کے کچھ اصحاب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے مہینے جنوری میں ان کو شہید ہوئے 30 سال کا عرصہ گزر چکا۔ آج دل بڑا گل گرفت پریشان تھا، غمی میں ڈوبا ہوا تھا، دل گرفتہ تھا، بوجھل دل کے ساتھ میں نے سوچا اپنے ابو جی کے سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت عرض کروں اور ساتھ ہی دعا کی درخواست کروں۔ والد محترم قاضی بشیر احمد کھوکھر ایڈوکیٹ شیوپورہ کی عظمت پر کہاں سے لکھنا شروع کروں؟ میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے دوستوں، لیکن ان کی شفقت، ان کی بے لوث محبت کو میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ میرے والد محترم شفیق باپ کے ساتھ ایک بہترین انسان تھے۔ وہ ہر رشتے کو نبھانا خوب جانتے تھے۔ عزیز و قارب ہوں یا دوست احباب، سب کے ساتھ ہمدہ پیشانی، محبت اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ان کے اوصاف میں شامل تھا، جس کی وجہ سے سب ان کے گرویدہ اور دوست ہو جاتے۔ محترم والد صاحب کی ہستی ہی ایسی تھی کہ ملنے والا ان کے اخلاق، ان کے خلوص کا دیوانہ ہو جاتا اور بار بار ملنے کی خواہش کے ساتھ عمر بھر کا تعلق بنا لیتا۔ اپنے عظیم باپ یا ابو جی، کیونکہ مجھے ابو جی کہنے کی عادت ہے، کو کن الفاظ سے میں خراج تحسین پیش کروں؟ ایسی عظیم ہستی، ہر پل ہر لمحہ مسکرانے والا، دوسروں کی مشکل اپنی سمجھ کر اسے حل کرنے والا۔ والد محترم بے مثال خدمت خلق کا جذبہ رکھتے تھے اور میں ان کی ہی سنتا اور اپنے علم میں اضافہ کرتا۔ وہ پاکستان کی تاریخ کا انسائکلوپیڈیا تھے۔ تاریخ کے دریچوں سے موافق میں آپ اپنا آپ مناتے تھے۔ وہ اپنے نظریات میں پکے تھے، سچے مسلمان تھے اور ہر وقت باوضو رہنے والے، نماز روزے کے پابند۔ ہمیں بھی ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے اور کہتے نماز کے بعد درود شریف لازمی پڑھا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے اور اس کا کرم ہے۔ اور کہتے ہیں مانگ قدموں تلے جنت، تو باپ کا جنت کا دروازہ۔ ابو جی گھر میں دوستانہ ماحول رکھتے، مجھے اور بہنوں کو کبھی الٹے نام سے نہ بلاتے اور ہماری ابو جی کے ساتھ بہت انسیت تھی، ان کا بہت خیال رکھتے۔ ابو جی کا اڑنا پہننا اپنے بچوں کی پسند ہوتا اور ہر وقت کھانے کے بعد کبھی کبھی میٹھا بھی لے لیتے اور گفتگو کے درمیان ہماری رائے بھی سنتے، اس کے بعد اپنی بھی بات شامل کرتے۔ ان کی تریح معلومات کے خزانے سے ہم سب بھی فائدہ اٹھاتے اور کہتے آپ ایک چلتی پھرتی شیوپورہ کی ایک ہستی ہیں۔ ان میں بات کرنے کا طریقے کا کمال تھا، ہر ایک کی ذہنی سطح کا وہ جلد ہی اندازہ لگا لیتے اور اسی کے مطابق جواب دیتے، اس انداز میں جواب دیتے تاکہ آگے والے آدمی کو گراں نہ گزرے۔ مجھے پہلے بھی علم تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ لوگ ملنے آئے افسوس کے لیے، اور ان میں کئی یہ کہہ رہے تھے ہم آپ کے ابو سے کبھی ملے نہیں، مگر
کسی اور کی وساطت سے ہماری اکثر مدد کرتے رہتے، اور ان کی عظمت کا شدت سے ان کے جانے کے بعد احساس ہوا انہوں نے کس طرح حکمت خلق میں بڑھ بڑھ کر کام کیا اور انجان لوگوں کے بھی کام آئے۔ ہمیں بھی صدقہ کرنے کی تلقین کرتے، ہمیشہ کہتے ہم تو اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، یہ اللہ ہی کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ والد محترم کو ہمیشہ میں متحرک دیکھا، ہمیں بھی کہتے صحت پسندی چاہیے، اپنے ہر کام خود انجام دیتے اور چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ہمیں بھی تکلیف نہ دیتے، اور والد صاحب نے ایسی عزت کمائی جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ والد محترم با کردار باوقار انسان تھے۔ میرے والد صاحب نے رات جیسے بھی ہوں ہمیشہ رزق حلال کمایا اور کھایا۔ جب میں بھی پروفیشنل زندگی شروع کی تو مجھے کہنے لگے بیٹا ہمیشہ دیانت سچائی کے راستے پہ چلنا اور دامن بچا کے چلنا اور رزق حلال کمانا، اسی میں عزت ہے، اسی میں برکت ہے۔ دوستو ان کی یہ باتیں ہمیشہ میرے لیے سنہری اصول کی مانند ہیں۔ ہمارے لیے ان کا فکر کا عالم یہ تھا، اکثر کچہری سے واپس آتے ہر ایک کا حال پوچھتے، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے۔ وہ آتے مجھے راستے میں میری دکان سے ہو کر پھر گھر جاتے، اور ان کی مصروفیات بھی بہت ہی عظیم تھی۔ آخر میں والد محترم کے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوستوں میرا بھی آپ سب سے درخواست ہے میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے اور بخشت کے لیے اور درجات بلند کرنے کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اللہ سے اللہ مقام امور فرمائے، اور خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستوں ایک مختصر سا والد صاحب کا تعارف تھا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے دنوں میں ان کی اوصاف حمیدہ پر میں آپ کے خدمت میں مضمون پیش کروں گا۔ اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔